أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے 207 تک تلاوت کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک وہ تھے کہ جو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، کہ وہ صرف دنیا ہی اللہ رب العزت سے مانگتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ دراصل دو طرح کے کردار بیان کیے، دو تصویریں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ تم خود دیکھ لو کہ تم کس صف میں کھڑے ہو اور تمہیں کس صف میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر بتاتا ہے اپنے ما فی الضمیر پر، یعنی جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کے اوپر قسمیں کھاتا ہے کہ میں آپ کے لیے بہت مخلص ہوں، آپ اسلام کا بہت چاہنے والا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت مخلص ساتھی ہوں۔ وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ مخالفت میں بہت شدید ہے۔ یعنی ظاہری طور پر تو آپ کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ لچھے دار قسم کی باتیں کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اچھے اچھے انداز میں، اور بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن میرے محبوب وہ دراصل آپ کو بہت بڑا دشمن ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک شخص کا نام لکھا جس کا نام تھا اخنس بن شریح، کہ وہ ایک منافق تھا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا تو بڑی بڑی باتیں کرتا اور بہت پیارے انداز میں، نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا، آپ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ مجلس سے جاتا تو وہ مسلمانوں کو حتی الوسع نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، کسی کی کھیتی میں کوئی نقصان پہنچا دیتا، کسی کے جانور کو کوئی تکلیف پہنچا دیتا، جتنا اس سے بن سکتا تھا وہ تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو مفسرین کا ایک قاعدہ ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر صرف اخنس بن شریح کی برائی بیان ہو رہی ہے، اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ قیامت تک آنے، چاہے وہ پہلی صدی ہو یا 15ویں صدی ہو یا قیامت تک آنے والی کسی صدی میں، کوئی بھی شخص اخنس بن شریح والے کام کرے گا، اس کا کردار اپنائے گا، تو وہ اس آیت میں شامل ہے، وہ اس مذمت میں شامل ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کھیت اور مواشی کو تلف کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اس آیت مبارکہ کے دو ترجمے، ایک تو یہ ترجمہ جو میں نے کیا وَإِذَا تَوَلَّى، کہ جب وہ آپ کی مجلس سے پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی کھیتیوں میں اور ان کی نسلوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تولا کا ترجمہ کیا گیا کہ جب اس کو اقتدار ملتا ہے، جب وہ حاکم بنتا ہے، حاکم بننے سے پہلے اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور وہ بڑی زبردست قسم کی اس کی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ حاکم بنتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ہر
طرح کھیتی کو کہتے ہیں اسی طرح حرث عورت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو حرث عورت کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نسل جس طرح جانوروں کی نسل ہوتی ہے اسی طرح نسل انسانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں ترجمہ ہوگا جب وہ حاکم بنتا ہے تو مسلمان عورتوں کے اندر کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے اندر بے راہ روی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح نسل انسانی کے اندر فساد، ان کے اخلاق کو برباد کرنا، ان کے برے کاموں میں لگانا اور ان کے اندر فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک نے کیا عجیب انداز اپنایا ہے، کیا پتہ آج کل کے مسلمان حکمران اس بات کو برداشت کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کل کے بہت سے حکمرانوں کے چہرے اس آیت میں نظر آ رہے ہیں کہ جو مسلمان نسل کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان نسل کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر فحاشی اور عریانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس منافق سے یا اس کردار والے شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تو پھر وہ بکھر جاتا ہے، وہ الٹا چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے کہنے کہ اللہ سے ڈرو، تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے؟ حالانکہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمرانوں کو صحابہ نے کہا اتق اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، تو امیر المومنین فوراً کانپ جاتے تھے کہ کون سی مجھ سے ایسی بات ہو گئی کہ عوام مجھے کہہ رہی کہ اللہ سے ڈرو۔ لیکن آج کل کے ہمارے مسلمان حکمران جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو پھر وہ بکھر جاتے ہیں اور وہ الٹا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، تو نخوت اس کو اس گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، سو ایسے شخص کو کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے شخص کا انجام جس کے اندر یہ صفات ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ایک تصویر کا رخ تھا، ایک شخص کا کردار تھا۔ اب دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ ایک تو وہ منافق ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، ظاہری طور پہ وہ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن دل کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، اور دوسرے وہ مسلمان ہیں، خالص ہیں کہ جو اپنی جانوں تک اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے، اور جب وہ قربان ہوتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک یہ مخلص، یہ کردار ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہمارا کردار کن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے یا شیطان کی راہ میں۔ یہاں پر مفسرین نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا کہ وہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو لوگ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے یہاں کام کیا، لوہار تھے وہ، یہاں تم نے کمایا ہے، تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور ان کے پاس ترکش تھا، اس میں سے تیر نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے نہیں جانے دو گے تو یہ تیر ہے میرے پاس، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، جب یہ تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار نکالوں گا، پھر تمہارے ساتھ لڑوں گا۔
جب تک میں لڑ سکتا ہوں تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا. میری جان تو جائے گی لیکن کچھ تمہاری بھی گردنیں اڑا کے جاؤں گا. البتہ تمہیں میں ایک اور راستہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ فلاں جگہ پر میرا مال رکھا ہوا ہے، تم جاؤ وہاں سے مال اٹھا لو اور مجھے جانے دو. اب بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے، مال پسند ہے یا پھر میرے ساتھ لڑنا؟ تو مشرکین نے کہا کہ بس ہمیں وہ مال والی جگہ بتا دو، ہمیں مال چاہیے. چنانچہ مشرکین کو انہوں نے بتایا، مشرکین چلے گئے، ان کا راستہ چھوڑ دیا. جب یہ مدینہ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا. تو دور سے دیکھتے ہی کہا ربحت تجارت ابا یحییٰ، ابو یحییٰ کتنی نفع کی تجارت کر کر آیا کہ چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچا بلکہ اپنی جان بچا کر، اپنے دین کو بچا کر دنیا کو ٹھکرا دیا اور تم اللہ کے راستے. تو میرے دوستو بزرگوں، مسلمانوں کی جانیں تو اللہ نے خریدی ہوئی ہیں، ہم اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کے ہاتھ پر بکتا ہے پھر اللہ اس کی قیمت لگاتا ہے. کون جانتا تھا ملا عمر کو؟ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے نام پر بکا، اللہ کے نام پر قربان ہوا، آج دنیا جانتی ہے اس کو. کون جانتا تھا غازی علم الدین کو؟ ایک لوہار کا بیٹا تھا، لیکن آج غازی علم الدین کا نام جب آتا ہے تو مسلمانوں کا ایمان چہرے روشن ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے نام پر بکتا ہے اللہ پھر اس کی قیمت لگاتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتے ہیں اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے، تم بکے ہوئے ہو اللہ کے لیے. اب تمہاری مرضی کہ تم اللہ کے ہو جاؤ. آج ہم دین کے اوپر 10% دین پر عمل بھی نہیں کرتے اور ہمارا تقاضا یہ ہے کہ 100% اللہ کی مدد آ جائے. بھائیو دوستو، ایسا نہیں ہوگا. پہلے دین پر چلیں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی. جب تک دین کے اوپر چلیں گے نہیں اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. صحابہ کرام دین پر چلتے تھے، وہ اللہ کی مانتے تھے، اللہ ان کی مانتا تھا. آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل اور رسوا ہو رہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا کردار اپنانا ہے، منافقین والا یا مسلمانوں والا. یقیناً ہر مسلمان کہے گا کہ مجھے صہیب رومی والا کردار پسند ہے. تو پھر اگلی آیت میں اللہ کا ایک مطالبہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.